الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، شوال کے مہینے کی مناسبت سے غزوہ احد کے حالات ہم دیکھ رہے تھے سید الورا اور سیرت کی روشنی میں. میرا خیال تھا کہ یہ بھی کچھ دن آگے اور چلے گا، لیکن ابھی آپ جانتے ہیں کہ حج کے ایام قریب آ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد حج ادا ہونا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ حج اور قربانی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بیان کی جائیں اس موقع پر. یہ انشاءاللہ سلسلہ ہم پھر آگے شروع کر لیں گے. بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو وہاں پر موجود ہیں اس وقت، حج کی عبادت کے حوالے سے وہاں گئے ہوئے ہیں. پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. بہت بڑی درگاہیں ہیں دو. بہت ساری درگاہیں ہوتی ہیں نا، آپ لوگ، آپ کی بھی نسبت ہوتی ہے کسی نہ کسی درگاہ کے ساتھ، لیکن یہ جو دو درگاہیں ہیں یہ بہت بڑی ہیں. ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ. ان درگاہوں سے بڑی درگاہ کوئی ہو نہیں سکتی. ایک اس کی درگاہ ہے جو اللہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب، تمام جہانوں کا رب. ایک اس کی بارگاہ، اور دوسری بارگاہ بھی کسی عام شخصیت کی نہیں ہے. وہ بارگاہ بھی رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے، ان کی بارگاہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو وہاں کی حاضری نصیب ہوتی ہے. اور میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہاں کی حاضری وہ دل کی کیفیات کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے، وہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ایسے ہیں، میرے اپنے جاننے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، بے انتہا اللہ پاک نے ان کو دولت عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن آج تک حاضری نصیب نہیں ہوئی. میں یہ کہتا ہوں نا کہ پیسے، بندہ یہ سوچتا ہے نا، ظاہری طور پر انسان کو یہی نظر آتا ہے کہ پیسے ہوں، ویزا لگائیں گے، ٹکٹ لیں گے تو چلے، کیا مشکل ہے اس میں پیسے پاس ہوں. تو واقعی بات بھی ایسے ہی ہے نا، اگر پیسے ہوں آپ کے پاس تو کیا مشکل ہے، ویزا بھی لگ جاتا ہے، ٹکٹ بھی پیسے ہوں تو آدمی خرید لیتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ پیسے ہوتے ہوئے بھی آدمی نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ وہاں سے بلاوا نہیں آیا ہوا. اور وہاں سے جب بلاوا آتا ہے تو ہمارے سامنے اتنی مثالیں موجود ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بظاہر ذرائع نہیں ہوتے ہیں، جانے کے اسباب نہیں ہوتے ہیں. اسباب بھی اللہ تعالیٰ خود بنا دیتا ہے ان کے لیے. کوئی اور آدمی ان کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میری طرف سے تم حج کر کے آ جاؤ یا عمرہ کر کے آ جاؤ، تو وہ ان بارگاہوں کی حاضری کر کے آ جاتے ہیں بغیر پیسوں.
تو یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ وہاں کی حاضری پیسوں کے ساتھ مشروط یا لازم نہیں ہے، بس دل کی کیفیت ایسی ہو کہ وہاں اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ میں بلا لیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درگاہ کی حاضری بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ نصیب کی بات ہے، دل کی کیفیات کی بات ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا وہ گھر ہے، پہلا وہ گھر، ابھی میں نے آیت جو پڑھی تھی آپ کے سامنے، ان اول بیت، سب سے پہلا جو گھر وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، رکھا گیا، وہی ہے للذی، وہی ہے ببکہ، جو کہ بکہ میں ہے۔ اچھا بکہ میں تو نہیں ہے، مکہ میں ہے، لیکن قرآن میں بکہ آیا ہوا ہے جو کہ بکہ میں ہے، لیکن ہم سارے مکہ شریف بولتے ہیں، بکہ شریف تو کوئی بھی نہیں بولتا، بے کے ساتھ کوئی بھی نہیں بولتا، سارے میم کے ساتھ مکہ شریف بولتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو بکہ قرار دی ہے۔ ایک اور جگہ مکہ بھی ہے قرآن کریم میں، دونوں طرح موجود ہے، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے بکہ فرمایا، جو کہ بکہ میں ہے، وہ مبارک گھر جو پہلا گھر بنایا گیا، مبارکن، بہت برکتوں والے ہے، وہدی للعالمین، تمام عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عام مشہور نام اس کا مکہ ہے، قرآن میں بھی ایک اور جگہ مکہ آیا ہوا ہے، تو پھر یہاں پر اللہ پاک نے بکہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ جو آیت ہے اس میں اللہ پاک اپنے گھر کا تعارف کرا رہا ہے۔ پہلا وہ گھر کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ جو میرا گھر جو بکہ میں ہے، تو اللہ پاک نے بکہ یہاں پر تعارف میں کیوں فرمایا، اپنے گھر کے تعارف میں؟ عربی گرامر کے لحاظ سے کچھ باب ہوتے ہیں، ایک فن ہے جس کو صرف کہا جاتا ہے، صرف نہ، جس طرح حدیث، حدیث، فقہ، اصول فقہ، یہ فن ہے سارے، تو اس طرح صرف اور نحو بھی یہ دونوں الگ الگ فن ہیں۔ اب بے اور میم تبدیل ہوئے، جب ایک جگہ بکہ ہوا ایک جگہ مکہ ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ لفظ تبدیل، حرف تبدیل ہوا تو معنی بھی تبدیل ہو گیا۔ اب میم کے ساتھ مکہ ہو تو پھر کیا معنی ہے، اور بے کے ساتھ بکہ ہو تو پھر کیا معنی ہے؟ بالکل متضاد معنی، بالکل الٹ معنی۔ اگر اس کو مکہ کہا جائے میم کے ساتھ، مکہ یا مکو مکن سے، تو پھر اس کا معنی ہے مہربان اونٹنی۔ اب یہ اس اونٹنی کی بات ہو رہی ہے جس کے بچے بھی ہوں، تو مہربان اونٹنی سے مراد مہربان مائیں ویسے بھی بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، بہت شفیق ہوتی ہیں، بہت شفقت رکھتی ہیں، بہت الفت پیار رکھتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہربان اونٹنی قرار دیا اپنے گھر کو۔ اب یہ ایک معنی ذہن میں رکھیں، مہربان اونٹنی والا۔ دوسرا بے کے ساتھ بکہ، اس کا معنی گردن توڑنا۔ ایک جگہ تو مہربانی کی انتہا ہے، ماں کی مثال دی جا رہی ہے کہ اتنا مہربان ہے جیسے ماں مہربان ہوتی ہے، اور دوسرا معنی گردن توڑنے والا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اتنے متضاد معنی اللہ پاک نے اپنے گھر کے تعارف میں کیوں استعمال کیے، بالکل ہی الٹ معنی ہیں۔ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ میں جو دل کی کیفیات کی بات کر رہا تھا نا، ابھی وہی بات آ جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑی ذات ہوں۔ واقعی اللہ رب العالمین بہت بڑی ذات ہے، اس سے بڑی ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے، اپنی شان بھی بتا رہا ہے، اپنا جلال بھی بتا رہا ہے، اپنی عظمت اور کبریائی بھی بتا رہا ہے، اور اپنا رحم بھی ساتھ بتا رہا ہے، اپنی شفقت بھی ساتھ بتا رہا ہے۔ تو وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر اس کو مکہ کہا جائے تو اس کا معنی مہربان اونٹنی ہے، یعنی جو بھی اچھے خیالات کے ساتھ
اس کے پاس آئے گا، یہاں کی حاضری کرے گا، ادب آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مجھے اپنا رب مانتے ہوئے جو آدمی یہاں مکہ میں آ جائے گا تو اس کے لیے یہ مہربان اونٹنی کی مانند ہوگی، مہربان ماں کی مانند ہوگی، اور اگر کوئی غلط ارادے سے آئے گا تو اس کی پھر گردن توڑ دی جائے گی، جس طرح ابرہ اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو بہت بڑا مرکز ہے، وہ عقیدت کا مرکز ہے، ادب کا مرکز ہے مکہ شریف، اللہ کا وہ گھر۔ زمانوں سے قبلہ اور تھا، یہ تو کعبہ تھا نا، پہلے سے یہ کعبہ ہے جب سے تعمیر ہوا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام انہوں نے یہ بنایا تھا گھر شروع میں، تو شروع سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ کعبہ تو تھا پہلے لیکن قبلہ نہیں تھا۔ قبلہ اور کعبہ میں فرق ہے۔ کعبہ اس عمارت کا نام ہے جو وہاں پر پتھروں والی موجود ہے، جس کے اوپر کالا غلاف ہے، اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے سے موجود تھا لیکن یہ قبلہ نہیں تھا۔ قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا۔ قبلہ وہ ہوتا ہے جس طرف آدمی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جس طرح بھی ہم کعبہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ اب وہی حضرت صاحب کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ وہ میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت قرآن میں ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اب بظاہر تو یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی باتیں ہیں، ساری اللہ کی باتیں ہیں، لیکن اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان اپنی جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ جس طرح میں نے عرض کی کہ یہ پہلے کعبہ تو تھا لیکن قبلہ نہیں تھا، قبلہ بیت المقدس تھا۔ منہ ہم بیت المقدس کی طرف کر کے تو نماز ادا کیا کرتے تھے، یہاں لوگ آتے تھے، طواف کرتے تھے، ساری عبادات ہوتی تھی، لیکن اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ وہ حضرت صاحب کی میں بات جو بتا رہا تھا وہ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کعبہ کو بڑی عظمتیں حاصل ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کا گھر اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ وہاں پر رہتا ہے، ایسے نہیں ہے، اللہ پاک تو عرش پر ہے نا، لیکن اللہ کی تجلیات کا مظہر ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنا گھر قرار دی ہے، اللہ پاک کی تجلیات وہاں پر نازل ہوتی ہیں، اس معنی میں اللہ کا گھر ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی بہت بڑی عظمت کا حامل ہے اللہ کا گھر جو ہوا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بے شک کعبہ کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ کعبہ کو جو قبلہ والی عظمت ملی ہے وہ کس کی وجہ سے بھی ملی ہے؟ وہ تو میرے اور آپ کے آقا کی وجہ سے ملی ہے۔ یعنی یہ پہلے کعبہ تھا نا، یہاں پر لوگ طواف بھی کرتے تھے، باقی عبادات بھی کرتے تھے، لیکن اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بنایا یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نسب کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، بڑوں میں آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کو قبلہ بنا دے، جس طرح ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کاش کہ ایسا ہو جائے کہ میرے جد امجد کا بنایا ہوا جو کعبہ ہے اس کو قبلہ اللہ پاک مقرر فرما دے، اور ہم بجائے اس کے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہم اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کیونکہ میرے جد امجد نے بنایا ہوا ہے۔ وہ میں عظمت کی بات کر رہا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت دیکھیے، یعنی اس جگہ آپ کو کتنی ہی عظمتیں نظر آئیں گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں اللہ پاک سے کوئی دعا مانگی ہی نہیں تھی۔ اللہ پاک سے تو حضور نے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ باری تعالیٰ کعبہ کو قبلہ بنا دے، نہیں مانگی، ایک دفعہ بھی دعا نہیں مانگی۔ تو پھر اللہ پاک نے کیوں بنا دیا تھا اس کو قبلہ؟ اللہ پاک کا کیا تعلق ہے اپنے حبیب کے ساتھ، ذرا دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں کی تھی، حالانکہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، قبلہ تبدیل ہو جانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ کتنے زمانوں سے وہ قبلہ چلا آ رہا تھا بیت المقدس، وہ تبدیل ہو جانا، وہ چینج ہو جانا کوئی چھوٹا سا واقعہ تو نہیں تھا، بہت بڑی بات تھی۔ بہت بڑی بات کے لیے حضور کو دعا کرنی چاہیے تھی
بلکہ بڑے کام کے لیے بڑی دعا کرنی چاہیے تھی، حضور نے سرے سے دعا کی ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے تبدیل ہو گیا؟ اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا؟ قرآن کریم عجیب انداز میں اس کو بیان فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ اچھا، حضور علیہ السلام کو بھی اپنے اللہ پر کتنا یقین تھا یہ بھی دیکھیے نا۔ حضور علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ ایسا ہو کہ اللہ پاک کعبہ کو قبلہ بنا دے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن دعا نہیں کی تھی، صرف دل کرتا تھا، دل میں خواہش تھی، اور اس خواہش کی بنا پر حضور علیہ السلام بار بار اپنی آنکھیں آسمان کی طرف ایسے اٹھاتے تھے، بار بار اوپر، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اوپر بار بار ایسے دیکھتے تھے۔ یعنی یقین دیکھیں، دعا نہیں کی تھی، اس کے باوجود حضور کا یقین تھا کہ میرا دل جو کر رہا ہے کہ اللہ پاک اس کو قبلہ بنا دے تو اللہ پاک بنائے گا، تو ابھی تک جبریل آ کیوں نہیں رہے ہیں وہی لے کے؟ اس لیے حضور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ یقین دیکھیے حضور علیہ السلام کا۔ بالآخر حضور کی وہ نظریں اٹھانی اللہ پاک کو پسند آئی۔ اللہ پاک نے صرف وہ نظریں اٹھانے کی وجہ سے قبلہ تبدیل کر دیا، بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف کو بنا دیا۔ ابھی حضور کا صرف اوپر دیکھنا تھا، اس خواہش کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو بالکل اسی طرح قرآن کریم میں بیان فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف بھی توجہ ہے نا، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جبریل آ کیوں نہیں رہے ہیں آسمان سے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ عجیب چاشنی ہے عربی میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ ہم عربی نہیں جانتے، اس لیے ہمیں قرآن کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اب یہ اللہ پاک نے حضور کی ایک ادا بیان فرمائی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف۔ اللہ رب العالمین کتنی بڑی ذات ہے دوستو، تمام عالمین کا رب، وہ تو یعنی کسی کا مجبور نہیں ہے، کسی کے تابع نہیں ہے، لیکن حضور کے ساتھ تعلق دیکھیے، اپنے حبیب کے ساتھ تعلق دیکھیے کہ ان کا بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا وہ بھی اللہ پاک برداشت نہ کر سکا، اور اس کے مطابق یعنی آپ کی خواہش کے مطابق اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیا کہ قبلہ میں آج کے بعد تبدیل کر دیتا ہوں۔ میرے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے لیے تو سمت کی تعین کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تو ہر جگہ موجود ہوں، ہر جہت میں موجود ہوں، ہر طرف موجود ہوں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، قرآن کریم کی آیت ہے، جدھر بھی تم منہ کر لو وہیں اللہ موجود ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے تو اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو یا کعبہ کی طرف منہ کرو، میرے لیے تو جدھر بھی منہ کرو میں ہر جگہ موجود ہوں، میری طرف ہی ہو جائے گا تمہارا منہ۔ لیکن اگر آپ کی یہ خواہش ہے محبوب کہ اس کو قبلہ بنا دیا جائے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو آج کے بعد اس کی بجائے مسجد بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرے، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس میں عجیب بات یہ بیان فرمائی کہ اگر یہ کہنا ہوتا حضور علیہ السلام کے ہم نے آپ کی نظریں بار بار اٹھتی دیکھی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے قبول کر لی آپ کی نظریں، آپ حرم شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، پورا ہو جاتا فول وجہک شطر المسجد الحرام، آج کے بعد مسجد حرام کی طرف منہ کر کے پڑھ لیا کرے۔ لیکن ان دو جملوں کے درمیان وہی حضور علیہ السلام کی شان جو ابھی بچہ نعت میں بھی پڑھ رہا تھا، بنا کعبہ جو قبلہ، تو کیسے بنا؟ یہ تھی ان کی تمنا، تو حق نے کہا کرو کعبہ کو رخ جوڑے تیری رضا، ذرا دیکھو تو شان رضا نبی۔ اللہ پاک نے کیا خوبصورت جملہ درمیان میں فرمایا اس آیت کے، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو جائے، قبلہ تبدیل کر دیا جائے، آپ کا جد امجد کا بنایا ہوا کعبہ جو ہے اس کو قبلہ بنا دیا جائے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو آج کے بعد یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مسجد حرام کی طرف کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرے۔ یہ تو ہو گیا، لیکن درمیان میں وہی بات رضا نبی فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاھا، میرے لیے تو محبوب برابر ہے، ادھر بھی کوئی منہ کرے میری طرف ہوگا، لیکن صرف اس لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیتا ہوں کہ ترضاھا، میرے محبوب تیری مرضی اس میں ہے کہ اس کو بنایا جائے تو اس کو بنا دیا آج کے۔ صدریہ
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ وہ وہی بات ہے کہ بہت عظمتیں ہیں وہاں کی، ہر چیز کی وہاں بہت عظمت کی حامل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں وہاں۔ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، بہت ساری روشن نشانیاں ہیں وہاں حرم شریف کے سراؤنڈنگ میں، ایریا میں۔ آپ جانتے ہیں نا، حجر اسود وہاں پر موجود ہے، صفا مروہ وہاں پر موجود ہے، حتیم وہاں پر موجود ہے جو کعبہ کا حصہ ہے، مقام ابراہیم موجود ہے وہاں پر۔ تو بہت ساری وہاں پر ایسی چیزیں ہیں جو شاعر اللہ ہے۔ زمزم موجود ہے وہاں پر، آپ حیران ہوں گے زمزم کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے، یعنی میں ایک کتاب ادھر سے لے کے آیا تھا، میں حیران ہو گیا، کوئی ادھر کی کتاب ہوتی تو شاید میں یقین نہ کرتا، لیکن چونکہ کتاب ان کی اپنی چھپی ہوئی تھی حرم شریف والوں کی، اس میں زمزم کے بارے میں پڑھ کے میں حیران ہو گیا۔ باقی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ خراب نہیں ہوتا، زمزم کا پانی جتنا عرصہ مرضی آپ رکھیں خراب نہیں ہوتا ہے، یہ تو سائنس بھی مانتی ہے۔ عجیب بات دیکھیں، یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں سارا تیل ہے، زمین میں تیل ہے، سارا وہ تیل ہی بیچتے ہیں، سارا کچھ ان کا وہ ذریعہ معاشی تیل کی وجہ سے ہے۔ جہاں بھی آپ وہاں پر کھودیں گے تو ہمارے پاس تو پانی نکلتا ہے نا زمین سے، وہاں جہاں بھی آپ زمین کھودتے ہیں تو تیل نکلتا ہے۔ جو حرم شریف کی جگہ ہے وہاں بھی ساری جہاں بھی کھودیں گے وہاں پر تیل ہی نکلتا ہے نیچے سے۔ اب وہ سارا تیل ہے نیچے، اس سارے تیل میں سے پتہ نہیں کون سی رگ اللہ پاک نے کہاں سے پانی کی ایک نکال دی ہے۔ دائیں بائیں ہر طرف تیل ہے، لیکن ایک رگ ہے جو پانی کی ہے، اس سارے تیل میں سے وہ ایک رگ ہے پانی کی، جس سارے تیل میں سے وہ پانی نکل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، یہ تیل ہو، پیٹرول ہو یا مٹی کا تیل ہو، ڈیزل ہو، ان کی بہت تیز بو ہوتی ہے نا، مشک جیسا سیاح نے آپ بہت تیز بو ہوتی ہے، تو وہ تو تھوڑی دیر آپ کہیں رکھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تیل پیٹرول یہ بہت بو والی چیز ہے، تیز بو ہوتی ہے اس کی۔ کہیں آپ پیٹرول رکھ دیں تو ویسے بھی پیٹرول اڑتا ہے نا، تو کہیں پیٹرول رکھا ہو، اس مسجد میں بھی آپ ایک بوتل میں پیٹرول یا کین میں ڈال کے رکھ دیں تو تھوڑی دیر کے بعد پورے مسجد میں پیٹرول کی بو پھیلی ہوئی ہوگی، تیز بو ہوتی ہے۔ اب میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ حرم شریف کے نیچے سارا تیل موجود ہے، ہر طرف تیل ہے، تیل کے نیچے دریا بہ رہے ہیں، وہ تیل کا جو دریا ہے اس میں سے وہ زمزم نکل رہا ہے، لیکن زمزم میں پیٹرول یا مٹی کے تیل کی کوئی بو نہیں آ رہی ہے، اسی میں سے نکل رہا ہے وہ۔ اور کس حساب سے نکل رہا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ یعنی دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں ہر چیز ہی بہت زیادہ عظمت کی حامل ہے۔ اور زمزم نکلا کس کے لیے تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکلا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ انہوں نے ایڑی اپنی رگڑی تھی جب پیاس کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ وہ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، لیکن زمزم کے حوالے سے آپ دیکھیے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے، فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نے پیا، جو مرضی ہے وہ نیت رکھ کے پیے، اللہ پاک اس کی نیت کو پورا کرے گا۔ لما شرب لہ، جس چیز کے لیے، کسی بیماری سے شفا کے لیے پیتا ہے، بیماری سے شفا یاب ہوگا۔ اگر کوئی رزق کی تنگی ہے، پانی پیتے ہوئے رزق کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں، وہ دعا پوری ہو جائے گی۔ یعنی جو بھی دعا مانگے گا زمزم پیتے ہوئے، اللہ پاک اس دعا کو ہر حال میں قبول کرے گا۔ ماء زمزم لما شرب لہ، کتنی عظمت والا پانی ہے۔ میں نکلنے کی بات آپ کو بتا رہا تھا جو بہت حیرت انگیز ہے کہ سارا تیل، اس میں سے ایک رگ پانی کی، اس ایک رگ سے وہ پانی نکل رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے کس کثرت سے، اللہ پاک کے لیے کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے، نہ بھی کوئی چیز ہو تو اللہ پاک کی مرضی ہو تو یہ تو پھر پتھر ہے، یہ زمین ہے جہاں سے یہ نکل رہا ہے نا، تو پانی زمین سے ہی نکلتا ہے۔ اللہ پاک کی مرضی ہو تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی نکال دیتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔
تو بہرحال اللہ پاک نے وہ پانی نکالا، اور کیسے نکالا دیکھیے، ہر طرف تیل، صرف ایک رگ پانی کی نکل کس سپیڈ کے ساتھ رہا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ جو سعودیہ والی کتاب ہے اس میں نے پڑھا کہ انہوں نے لکھا ہے، خود حرم شریف والوں کی اپنی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ زمزم کے کنویں میں 4 بڑی مشینیں نصب ہیں، جس طرح ہماری ٹیوب ویل کی مشین ہوتی ہے نا، 4 بڑی ٹیوب ویل کی موٹریں وہاں پر نصب ہیں، اور وہ ہماری موٹروں کی طرح نہیں ہے، وہ تو پورے حرم شریف کو پلانے والے ہیں نا موٹریں، وہ بہت بڑی موٹریں ہیں، یہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی موٹریں، بہت بڑی بڑی موٹریں، اور 4 لگی ہوئی ہیں اور وہ چاروں موٹریں 24 گھنٹے چلتی ہیں، یعنی شفٹ بھی نہیں ہے کہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے والی بات بھی نہیں ہے، چاروں موٹریں 24 گھنٹے مسلسل چلتی ہیں، اور ان میں سے ہر موٹر جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں 11,000 لیٹر پانی زمزم کا باہر نکالتی ہے، ایک موٹر، 4 لگی ہوئی ہے، ایک موٹر جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں 11,000 لیٹر زمزم کا پانی نکالتی ہے، اسی سپیڈ کے ساتھ چاروں موٹریں چل رہی ہیں، اور 24 گھنٹے کے بعد زمزم کا پانی جتنا نیچے جاتا ہے 8 منٹ کے بعد پھر وہ سارا برابر ہو جاتا ہے۔ 11,000 لیٹر ایک موٹر نکال رہی ہے، 4 موٹریں نکال رہی ہیں، 24 گھنٹے مسلسل نکال رہی ہیں، اس کے بعد جتنا پانی کم ہوتا ہے وہ صرف 8 منٹ میں پھر اوپر ہو کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری وہاں کی چیزیں ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری یہ چلتی رہیں گی چیزیں۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بھی وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان کے حج اور جتنی بھی عبادات وہ کریں گے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگ اب تک نہیں گئے ہیں میرے سمیت اللہ تعالیٰ ان کو وہاں کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔